بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں، مسلم لیگ کے ساتھی بھی اور بالخصوص ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ تشریف لائے ہیں، ان کو میری طرف سے عید مبارک بھی اور بہت شکریہ کہ وہ آج تشریف لے کر آئے ہیں. ہم کو آج مجھے آپ کے سامنے کچھ اور معیشت کے بارے میں بات رکھنی ہے، بجلی کے بارے میں بات رکھنی ہے اور ایندھن وغیرہ کے بارے میں بات رکھنی ہے. تو اس سے شروع کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں جو میں نے کل بات کری تھی کہ خان صاحب بہت سارے وعدے اور معاہدے کر کے گئے تھے IMF سے، جس کی ہم کو بڑا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، جس کی بڑی مشکل ہم کو ہو رہی ہے. تو میں وہ بھی بتا دوں کہ کیا ان کے وعدے تھے اور جو معاہدے تھے ان کے IMF سے. ایک معاہدہ ان کا IMF سے یہ تھا، انڈرسٹینڈنگ یہ تھی IMF سے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، 30 روپے ٹیکس لگائیں گے. اور ٹیکس وہ 30 روپے جس کو لیوی کہتے ہیں، اور لیوی لگانے کے بعد پھر 17% اس کے اوپر سیل ٹیکس ہوگا. تو مثال کے طور پہ آج پیٹرول کے اندر حکومت پاکستان، پھر اس کے بعد جب ان کی نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے سوچا کہ اب نو کانفیڈنس آ گیا ہے تو اب اکانومی کو چھوڑ دو، اگر ہم اس کو ملک کو تباہی کی طرف بھی لے جائیں تو لے جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ کیا کہ پھر انہوں نے اچانک ایک دن کہا کہ ہم 149 روپے کی پرائس کر دیں گے، چاہے باہر سے ہماری قیمت خرید کتنی نہ ہو. اس وقت $90 کی پرائس تھی اور آج $110 کی پرائس ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کہہ دیا کہ یہ پرائس اتنے کی رہے گی. اور نہ صرف یہ ستم کیا بلکہ جو پروویژن چھوڑنا چاہیے تھا بجٹ کے اندر، اس کے اندر کوئی پروویژن نہیں تھا اور نہ ECC نے پاس کیا تھا. اور آخری سمری شوکت ترین صاحب نے واپس کی تھی تو یہ مجھ پہ ذمہ داری آئی تھی ECC کے چیئرمین کے تحت کہ میں نے پھر اپریل کے پہلے دنوں میں 15 دنوں میں، جس میں 10 دن عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ بھی پیسے ہم نے شہباز شریف کی حکومت نے دیے. بہرحال تو اب اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ 30 روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان، جبکہ خان صاحب کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ 30 روپے ٹیکس لگائے گی. تو 60 روپے ہو گئے اور اس کے اوپر پھر 17% سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر. تو ان کا یہ ہے کہ 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معاہدے کے تحت. جو خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کرا تھا اس کے اندر، اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی. ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے. اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کہی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے. کوئی بھی معیشت نقصان میں پیٹرول بیچنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت، اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% پیٹرول جو ہے تقریباً ایک تخمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں اور 30% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی، ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ پڑے گا، اس کا 600-700 روپے مہینے کا بوجھ پڑ سکتا ہے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو. لیکن گاڑی والے بہرحال بوجھ پڑے گا ان کے اوپر بھی، لیکن وہ برداشت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پیٹرول کی کہانی ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 245 کا، وہاں پہ جا کے واشنگٹن DC میں کچھ اور بولتے ہیں، یہاں پر آ کے اسلام آباد میں کچھ اور بولتے ہیں. اور وہ جو ایک فرق ہے ان کی کال آف فیل میں، وہ 100 روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کے اندر. اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے کال آف فیل میں فرق ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے کال آف فیل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے. تو ڈیزل کے اندر یہ سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ یہی کیا تھا کہ ادھر بھی اس کے اوپر بھی 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، لیوی لگائیں گے 30 روپے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے. مگر آج حکومت پاکستان، اور پھر انہوں نے پرائس اس کی طے کر دی ہے 144 روپے غالباً، اور جو بھی قیمتیں خریدو اس کی 144 روپے پرائس طے کر دی. وہ اس وقت $90 کی پرائس تھی تیل کی، آج تیل کی پرائس $110 کے اوپر ہے. اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے. یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پہ نقصان نہیں کیا، لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں. جو IMF کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی. تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے. تو 250 کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم 300 ہونی چاہیے، 295 ہونی چاہیے. تو وعدہ اگین انہوں نے واشنگٹن DC میں 295 کا کیا، یہاں پر وہ 145 کا کر دیا، حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا. اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں. حکومت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے. میں بھی حکومت ہوں، آپ بھی حکومت ہے، ہم سب کو مل کر، یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے.
جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتاح اسماعیل کے جیب میں نہیں جاتی ہے، جبکہ الزام ظاہر کوئی بات نہیں، آپ پہ آنا چاہیے، یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا، یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے، یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے، ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکیٹوں سے۔ مئی کے مہینے کے اندر اس پرائس کو اگر ہم مینٹین کریں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی آج کی تاریخ میں کچھ دنوں میں کوئی متوقع ہے، لیکن میں ایک بات، کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں، پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بات موقع ملے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی، کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا، حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپیہ ہے، 102 ارب روپیہ۔ اب کہنا بڑا آسان ہے 102 ارب روپیہ، لیکن 102 ارب کتنا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں، پر منتھ 102 ارب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے، جو نقصان کا وہ 102 ارب روپیہ ہے جی۔ 102 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی، جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا، وہ تقریباً 45 ارب روپیہ ہے۔ 45 ارب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ، پوری حکومت چلانے کا، ہر منسٹری چلانے کا، سب خرچے کا خرچہ سویلین گورنمنٹ چلانے کا، ساری کورٹس چلانے کا، جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے، پولیس کا نظام چلانے کا ہے، سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ 45 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، جو ہر سال اتفاق سے پی آئی نقصان بھی کرتی ہے۔ وہ خرچہ جو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے، آج ہم 102 ارب روپیہ نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پہ، یعنی کہ ہم 2.25 حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر 3.5 حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو 106 ارب روپیہ یا 102 ارب روپیہ ہم کو مارکیٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے بورو کرنے جاتے ہیں تو اپنی مارکیٹ میں لیکویڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاز کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے۔ اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا ہے، وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا۔ لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں، وہ پیسے چھاپ دے سمجھ کو دے دیتی ہے، ایک اس طرح تشبیہ لے لیجیے۔ اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جاری ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں، اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈز حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے، 12.5% پہ قرض دے رہی ہے، واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں۔ تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہیں، ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے، بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں، جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے، دودھ کی ایلسی کھولنی ہے، خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے، اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس، بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے۔ جب وہ ایلسیاں نہیں کھلتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی ہے۔ اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی، یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات۔ جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں۔ مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پی ایس او وغیرہ کے پاس، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ بینک ان کو ایل سی نہیں کھولتی ہے، ڈیلے کرتی ہے بینک، تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں، اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں، 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5,000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس، اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی۔ عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے۔ تو خیر ان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا، تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی، تو صرف نااہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا۔ تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے، اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایندھن خرید سکے، پیٹرولیم منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ LNG خرید سکے،
پی ایس او کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، پی ایس او کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے، جو پی ایس او کو قرض لینا ہے، وہ 500 ارب روپیہ ہے، 500 ارب سے زیادہ ہے جس کو پی ایس او کو دینا ہے۔ اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی۔ خان صاحب کی حکومت نے، پی ایس او نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ایل سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے۔ ایس این جی پی ایل، سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ، جو کہ پنجاب اور کے پی میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں۔ 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں 3 سالوں میں۔ اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے ابھی، ورنہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے۔ مجھے پی ایس او کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے، ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے، ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور کروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے۔ ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے، اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے، یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے، یہ ملک غریب ہے۔ ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک تھا، ترقی ہوتا ہوا ملک تھا۔ 6% معیشت بڑھ رہی تھی، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا گیس کا سرکولر ڈیٹ کا۔ پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی، 1062 ارب روپے کی مئی 2018 میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی کے سیکٹر کی۔ گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی۔ آج گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے۔ وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو، جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں گیس سیکٹر کی۔ 1062 ارب روپیہ پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، اور وہ اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے اوپر ہم سے یہ کام کروایا، یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر سے یہ کام کروایا کہ 12,000 میگا واٹ نواز شریف کے ہاتھ سے پاکستان میں لگوایا ہم نے 5 سال میں۔ انہوں نے 1 میگا واٹ نہیں لگایا اور 2600 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آج سرکولر ڈیٹ۔ تو وہ 2600 ارب روپے مجھے کون دے گا آج؟ مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے وہ 2600 ارب روپے کہ مجھے وہ 2600 ارب روپے اور 1500 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ مجھے وہ 200 ارب روپے جو ایس این جی پی ایل کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے ایل این جی کو سستے داموں میں گیس کے داموں میں بیچ دیا اور آپ سے مینیج نہیں ہو سکی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایل این جی جو ہے یہ 3000 روپے کی گیس ہے، اس کو 200 میں نہیں بیچتے کیونکہ کسی اور کے پیسے سے آپ نے سستی شہرت کے لیے وہ بیچ دیا۔ یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ 20% جو ہے اس وقت سوئی سدرن گیس کی یو ایف جی ہو جاتی ہے، ان اکاؤنٹڈ فار گیس، ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، لوگوں نے چوری کر لی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ پیسے وہ 20% گیس مطلب اگر یہ 1200 ملین کیوبک فٹ ان کے سسٹم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 240 ملین کیوبک فٹ گیس یہ اڑا دیتے ہیں۔ مطلب پورا انڈسٹریل سیکٹر سائٹ کا اور پوری سی این جی چل جائے گی 240 ملین کیوبک فٹ میں، اتنی گیس ہوا میں اڑ گئی۔ اس کے پیسے مجھے کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں تو میں خان صاحب سے گزارش ایک کرتا ہوں اور ان کے وزراؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ 1500 ارب روپے کدھر سے آئیں گے جو آپ گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں۔ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ 2600 ارب روپے کہاں سے آئیں گے جو آپ پاور سیکٹر میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو 200 ارب روپے کا آپ نے نقصان کیا ایس این جی پی ایل میں وہ کہاں سے آئیں گے پیسے میرے پاس۔ مجھے اس چیز کا جواب دیں جو 100 ارب روپے آپ نقصان کر رہے ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان کے عوام کو قرض لینا پڑ رہا ہے پیٹرول کا، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس کی وجہ سے آج انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ جو پیسے ہم قرض لے کر دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو، اس کی وجہ سے آج شرح سود بڑھ رہی ہے۔ جب شرح سود بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے، اس لیے بے روزگاری پھیل رہی ہے آج۔ مجھے اس بات کا بتائیں کہ یہ جو تاریخ کا ریکارڈ ترین نقصان ہوا ہے پی آئی اے کے اندر، اس کا مجھے کون جواب دے گا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو ریلوے کے اندر نقصان ہو رہا ہے 80 ارب روپے سے زیادہ جو ریلوے کو دیے جاتے ہیں، 40 ارب آپریشنل کے اور باقی پی ایس ڈی پی کے اندر، اس کا مجھے کون حساب دے گا؟ یہ مجھے عمران خان صاحب سمجھائیں۔ یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر ہیں، اس بات کا بھی تو کوئی دھیان دینا۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے کہا ہے وہ آٹے قیمت
کہ یہ دال کی قیمتوں کی، ٹماٹر کی قیمتوں کی، چینی کی قیمتوں کی فکر کرنے نہیں آئے، مجھے یہ پتہ ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب دیں یہ کہ 3 سال ان کی حکومت، پونے 4 سال ان کی حکومت رہی، 2019 سے لے کر 2022 تک چینی کی قیمت کبھی بھی اتنی کم نہیں آئی تھی، آج چینی 70 روپے سے کم ہول سیل پہ ہو گئی ہے۔ تو ایسا کیا شہباز شریف نے کر دیا 3 ہفتے میں کہ پرائس کم ہوئی جو عمران خان پونے 4 سال میں نہیں کر سکا؟ مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کری تھی چینی کی قیمت کم کرنے میں کہ چینی کی قیمت پونے 4 سال میں کم نہیں ہو سکی۔ ہم چھوڑ کے گئے تھے 53 روپے پہ، اسی 3 مہینے بعد 70 پہ ہوئی ہے، اس کے بعد ہمیشہ 70 سے زیادہ رہی ہے۔ شہباز شریف نے کیوں کر لیا 3 ہفتے میں؟ مجھے تو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے کیوں کر لیا، میں عمران خان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف نے اس لیے کر لیا کہ اس کی نیت صاف ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیں۔ میں عمران خان سے سننا چاہتا ہوں کہ پونے 4 سال میں آپ کیوں نہیں کم کر سکے چینی کی قیمت؟ آپ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے آج ہم 80 روپے 800 روپے کا 20 کلو اور 400 روپے کا 10 کلو آٹا بیچ رہے ہیں۔ آپ نے تو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے بھی 55 روپے کلو آٹا بیچا ہے، ہم نے وہ 40 روپے کلو آٹا بیچا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکے؟ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ آج ہم 200 روپے سے زیادہ گھی کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے، ہم بھی وہی حکومت چلا رہے ہیں، ہم کیوں دے پا رہے ہیں 200 روپے سے زیادہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے گھی کا ڈسکاؤنٹ؟ آپ کیوں نہیں دے پائے تھے؟ مجھے اس بات کا بھی جواب دیں۔ 102 ارب روپیہ جب میں نقصان کرتے ہیں حکومت پاکستان، جب میں اور آپ نقصان کرتے ہیں تو ہم سبسڈی کس کو دے رہے ہیں؟ ہم گاڑی چلانے والوں کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ اور میں نے یہ پہلے بھی بات کری ہے، میں آج پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے پاس ایک لینڈ کروزر ہے، اس پہ 80 لیٹر پیٹرول آتا ہے۔ 80 لیٹر جب میں پیٹرول اس میں بھراتا ہوں تو 2400 روپے کی سبسڈی مجھے عام پاکستانی دیتے ہیں۔ 2400 روپے کی سبسڈی۔ عام پاکستانی کون ہے؟ عام پاکستانی کی اجرت 30,000 روپے مہینہ ہوتی ہے، جو تقریباً میرے ڈرائیور کی اجرت ہے۔ تو میرے ڈرائیور جو ہے وہ مجھے 2400 روپے دے رہا ہے ہر مرتبہ میں پیٹرول بھراتا ہوں۔ تو یہ انصاف ہے؟ اس طرح ملک چلتے ہیں۔ ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ میری تقریباً 15 ٹرکیں کمپنی سے ہب سے پاکستان بھر میں جاتی ہیں روز، اسلام آباد اور لاہور اور پشاور وغیرہ۔ ایک ٹرک کا 1000 لیٹر ڈیزل لگتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے میں، تو 70,000 روپے کی سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھے دے رہی ہے۔ 15 ٹرکوں کا مطلب ہے کہ 10,50,000 روپے روز کی سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھ کو دے رہی ہے۔ اور میں اکیلا نہیں ہوں، تمام صاحب حیثیت لوگوں کو، تمام انڈسٹریلسٹ لوگوں کو، تمام بڑی بڑی گاڑی چلانے والوں کو، سب کو یہ سبسڈی مل رہی ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ان کو تصور نہیں آیا۔ ہم کوئی غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ جو انہوں نے احساس پروگرام، بس پروگرام کا نام احساس رکھا اور اس میں پیسے کی مت بڑھائی ہے، ہم اس میں خوش ہیں۔ میری کل بات ہوئی تھی امجد ثاقب صاحب سے، کامیاب جوان پروگرام کے حساب سے، انہوں نے کہا کوئی بینکوں کو لون نہیں مل رہا ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں گا اور سارے مسائل حل کروں گا۔ اگر خان صاحب کوئی اچھی چیز کر کے گئے، غریب لوگوں کو ٹارگٹ سبسڈی دے کے گئے، بالکل صدر صاحب ہم ان کو کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ، اور ہم غریب لوگوں کی سبسڈی کم نہیں کریں گے، بڑھا دیں گے۔ لیکن جب آپ صاحب ثروت لوگوں کو آپ سبسڈی دیتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ IMF سے لکھ کے دیا، انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم ایمنسٹی نہیں دیں گے۔ اگر ایک عمران خان نے خود بقلم خود فون کیا مینیجنگ ڈائریکٹر کو IMF کی کہ میرے ریئل اسٹیٹ کے ATM سے، انہوں نے ATM کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے ریئل اسٹیٹ کے دوست ہیں، کوٹ ان کوٹ دوست ہیں میرے، تو مجھے ریئل اسٹیٹ کو ایمنسٹی دینی ہے۔ اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ میں پیسے کما چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریئل اسٹیٹ کی ایمنسٹی دینی ہے۔ انہوں نے خود MD کو فون کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو بڑے خوددار بنتے ہیں اللہ کی مہربانی سے آج کل، سابق پرائم منسٹر ہے شد سے، انہوں نے خود فون کیا اور کہا کہ ایک ایگزمپشن مجھے دے دو ریئل اسٹیٹ کے لیے۔ انہوں نے نہیں مانگا ایگزمپشن کہ دوائیوں کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو، نہیں مانگا انہوں نے نہیں مانگا ایگزمپشن کہ ملک پاؤڈر کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو، نہیں مانگا انہوں نے کہا ایگزمپشن دے دو مجھے ریئل اسٹیٹ کے میرے دوستوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ عمران خان تم کو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایگزمپشن دے دیا۔ تو 2.5 سال سے ریئل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، جو بڑے بڑے سیٹ ہیں ریئل اسٹیٹ کے، بڑے بڑے ملک صاحبان ہیں ریئل اسٹیٹ کے، ان سب کو ایمنسٹی ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے، ان کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے پیسے جائیں گے۔ وہ جائیں گے، انہوں نے پلاٹ خریدنا ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ان کو مل گیا۔ یہ عمران خان نے IMF سے لکھ کے دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ایگزمپشن لیا۔
اس کے بعد جب ابھی حکومت جا رہی تھی تو اس بار تو وہ آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون بھی نہیں کیا انہوں نے، آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں مانگی انہوں نے ایگزیمپشن، انہوں نے اپنے دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی جاتے جاتے کہ جس نے فیکٹری لگانی ہے وہ لگا لے، اس کو کسی سے ٹیکس نہیں پوچھا جائے گا، اور دسمبر تک یہ بات کر دی، یعنی کہ آج کسی کو فیکٹری لگانی ہے تو وہ آج کو دسمبر تک بھی لگانی ہے تو وہ آج ٹیکس نہ بھرے، اس سال کے اندر وہ پوری کمائی جو ہے وہ چھپا دے اپنی۔ یہ ظاہر ہے کہ نوکری پیشہ لوگ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی تنخواہیں تو فکسڈ ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو تو نہیں چھپا سکتے آپ لوگ، لیکن جو بزنس کے ہمارے بھائی ہیں وہ جو چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تو وہ آج ساری تنخواہ اپنی چھپا دے، ساری اپنی آمدن چھپا دے، اور دسمبر سے پہلے جا کے فیکٹری لگا لے، اور اس کو کوئی ٹیکس کا پوچھ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ کمال ہے۔ یہ آئی ایم ایف سے آپ نے ڈیل کری، لکھ کے دیا کہ ہم ایگزمپشن نہیں دیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ دے دیا جاتے جاتے، تو یہ کیا بارودی سرنگ نہیں ہے معیشت کے اندر؟ تو 102 ارب روپے کی میں پھر اس پہ بات آ جاؤں کہ جب حکومت یہ بورو کرتی ہے اور ہم آپس میں یہ بات دیکھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بورو کر رہے ہیں، ان دا سینس کہ پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا تیل خرید رہے ہیں، پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا ڈیزل خرید رہے ہیں، پاکستان سے تو پیسہ باہر جا رہا ہے جہاں سے ہم کروڈ خرید رہے ہیں، لیکن پھر حکومت جو ہے وہ امیر لوگوں سے بورو کرتی ہے، جن کو سبسڈی دے رہی ہے انہی سے بورو کرتی ہے، ایک ہاتھ سے ان کو سبسڈی دیتی ہے کہ لو یہ گاڑی لینڈ کروزر چلانے والے تم کو 2400 روپے ہر گیس ٹینک پہ دے رہا ہوں میں، لیکن اب مجھے تم 10 لاکھ روپے قرض بھی دے دیا کرو تو اس کو، لیکن اب میں تم کو 15% دوں گا انٹرسٹ۔ تو جن امیر لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں انہی امیر لوگوں کو ہم انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں اب زیادہ۔ اس کے بعد پھر سرمایہ کاری رک جاتی ہے، سرمایہ کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جب صنعت کاری رکتی ہے تو سب سے پہلا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان مزدور کو ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی نوکری جاتی ہے، جو 25,000 روپے کی تنخواہ جس کی 20 تھی اور شہباز شریف نے 25 کری ہے، جس 25,000 روپے تنخواہ ہے سب سے پہلے نوکری اس کی جاتی ہے، سب سے پہلے مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے۔ اور جب آپ اس قسم کی بوروئنگ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے، پھر روپیہ آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے، جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پھر آپ کو روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد مہنگائی کرنی پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے، کرنی کیا پڑتی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جیسے خوردنی تیل ہے وہ باہر سے آ رہا ہے، اگر وہ پہلے $1700 کا تھا اور اس کے جیسے کہ 30,000 روپے پر ٹن پڑتا تھا تو اب وہ 35,000 روپے پر ٹن پڑے گا، تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بورو کرنا مارکیٹ سے پیسے اور سبسڈی دینا بغیر کانسیکوینسز کے نہیں ہیں، ادھر بھی کانسیکوینس ہوتے ہیں کہ وہاں پر پھر اوور آل انفلیشن بڑھ جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ہر امپورٹڈ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اوسطاً جو کنزیومر ہے رورل اور اربن ملا کر اس کا ٹرانسپورٹ پہ خرچہ 5.5% ہوتا ہے اس کی آمدن کا، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبر ہے، 5.5%، یعنی کہ اگر ہر پاکستانی اگر مثال کے طور پر اس کی 100 روپے آمدن ہے تو وہ 5.5 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر۔ اگر ایک پاکستانی کی اوسطاً آمدن 30,000 روپے مہینے کی ہے تو 30,000 روپے آمدن والا انسان جو ہے پاکستان میں وہ 1,650 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر 5.5% کے حساب سے، 30,000 روپے آمدن پہ 1,650 روپے۔ یہ بات سمجھ میں بھی ہمیں آتی ہے کہ 50 روپے روز کے دونوں طرف بس کے فیئر لگتے ہیں، یا اگر آپ پیٹرول لے رہے ہیں تو 1 لیٹر پیٹرول موٹر سائیکل پہ لگتا ہے مثال کے طور پر۔ تو 5.5% جو ہم گنتے ہیں انفلیشن کے اندر تو ہم ویٹ دیتے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کو دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ کو دیتے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر گاڑی کے اگر آپ نے بینک سے قرض لیے تو وہ بھی شامل ہوتا ہے، اگر آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی شامل ہے، دیگر چیزیں شامل ہیں، گاڑی کی ساری چیزیں شامل ہیں، اگر آپ موٹر سائیکل ہے تو اس کے کوئی پارٹس لے رہے ہیں، سروس کروا رہے ہیں، ٹھیک کروا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ساری چیزیں شامل ہیں۔ جو ٹوٹل ہم ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں وہ 5.5% ہے۔ اس 5.5% کو اگر ہم بچائیں گے اور اس میں مہنگائی نہیں لائیں گے تو باقی 94% کے اندر مہنگائی آئے گی، کیونکہ امپورٹ کی چیزیں بہرحال سب چیزوں پہ افیکٹ کرتی ہیں اور ہمارا روپیہ ٹوٹ جائے گا۔ تو عمران خان صاحب حکومت کے لیے بڑے مشکل فیصلے چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ٹیکس لگائے گی یا کوئی ایسی چیز کرے گی جس سے کہ پاکستانی لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے۔ ساتھ ساتھ شہباز شریف کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غریب لوگوں کے اوپر کوئی بوجھ ڈلے، لیکن اگر صاحب ثروت کے اوپر سے ہم کچھ کنٹریبیوشن لے سکتے ہیں تو وہ ہم ضرور لیں گے۔ جو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں علی اکبر کی طرح جس میں پیٹرول جاتا ہے تو اس سے ہم تھوڑے سے پیسے لے لیں گے۔ میرے خیال سے پیٹرول والی ہے نا، یہ ڈیزل والی ہے، ٹھیک پیٹرول والی
علی اکبر جو ہے وہ پاکستان کی اس کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے پھر گزارش کر دوں کہ یہ آج کل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ جب پرائم منسٹر لیں گے 15 دن بعد پیٹرول کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس پہ جب بھی فیصلہ ہوگا تو کوئی مطلب ابھی جا کے کہیں بھاگنے کی ضرورت، ٹریک بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، 15 دن بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسائل چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب۔ پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں، 1500 ارب روپیہ گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے جس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی عمران خان سے پہلے۔ یہ عمران خان کا اس ملک کو ایک تحفہ ہے، 1500 ارب روپیہ گیس کا وہ چھوڑ کے گئے۔ 2600 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے اندر سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے، 200 ارب روپے سے زیادہ SNGPL کے اندر چھوڑ کے گئے نقصان، 20% سے زیادہ گیس کمپنی کے اندر UFG چھوڑ کے گئے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ گیس چوری ہو رہی ہے، گیس ہوا میں اڑ رہی ہے، گیس کہاں جا رہی ہے، لیک ہو رہی ہے، یعنی کہ 20% تک گیس کا چھوڑ کے گئے ہیں۔ 500 ارب سے زیادہ SNGPL کو اس وقت چاہیے، PSO کے پاس پیسے، جو PSO کے قرض ہو چکے ہیں، دوسروں کو دے چکا ہے مال، لیکن اس کو پیسے نہیں مل رہے، گیس کی کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی، دیگر کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی PSO کو۔ اس کے علاوہ OGDC کے اندر پتہ نہیں کتنے اربوں روپے جو ہیں OGDC کو نہیں ملے۔ تو یہ خستہ حالت میں عمران خان انرجی چھوڑ کے گئے، یہ ناقص حالت میں عمران خان معیشت چھوڑ کے گئے۔ میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا، ایک مرتبہ پھر رکھ دوں آپ کے سامنے کہ 2 کروڑ لوگوں کو خط غربت کے نیچے لے کے گئے، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گئے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض بھی لے کے گئے، ہائیسٹ انفلیشن بھی کر کے گئے۔ اور یہ آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 میں یہ 78 69 80 سینٹ کا پیٹرول دیتے تھے جب یہ آئے تھے حکومت، اس وقت $70 کا پیٹرول تھا۔ آج بھی ہم 80 سینٹ کا پیٹرول دے رہے ہیں، لیکن $110 کا پیٹرول ہے۔ تو پیٹرول دنیا بھر میں $70 سے $110 ہو گیا، یعنی کہ 50% مہنگا ہو گیا۔ یہاں پر ڈالر پرائس وہی ہے، اور آج جو پیٹرول مہنگا ہے اگر، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اتنی ڈیویلیو کر دی، ہوش ربا ڈیویلیویشن کر دی، کہ جس کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں۔ میں آپ کا پھر ایک مرتبہ شکریہ کرتا ہوں، یہاں رکتا ہوں۔ جی سوال ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ معیشت کی بات کی ترنگے چھوڑ کے گئے ہیں، تو آپ جب اپوزیشن میں تھے، پوری پارٹی میں جمہوری سب یہ کہتے تھے کہ ہم مسائل حل کرنے میں ہم کیپیبل ہیں، اور سب کچھ جو ہے ہمارے پاس اتنے اہم لوگ ہیں۔ یہ سب آپ کو عدد و شمار پہلے کیوں نہیں؟ ان سب دوسرا سعودی عرب اور دبئی کے ساتھ جو ڈیل ہونی تھی، IMF کے ساتھ جو آپ کے مذاکرات ہوتے وہ کس نہج طرف پہنچے؟ یہ سارے نمبرز پہلے سے ہمیں پتہ تھی، اور یہ سارے نمبرز ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کری ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کو خط غربت کے نیچے سے ڈال دیا ہے۔ اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کری ہے کہ 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کری ہے کہ کتنی اسٹیٹسٹکس، کتنا قرض چڑھا دیا۔ میں جواب ان کا پورا دے دوں۔ پھر سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر ایک بڑا اچھا آپ کو رسپانس ملا ہے، اور ادھر ہم نے جا کے ٹیکنیکل لیول ٹاک شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد جب UAE میں گئے تھے، شہباز شریف صاحب صرف 1-1.5 گھنٹہ رکے تھے، مجھے تو انہوں نے روک دیا تھا کہ میں سعودی عرب میں رک گیا تھا، تو میں نہیں جا سکا تھا۔ اس کے بعد عید کے دن شہباز شریف صاحب کے پاس انہوں نے UAE والوں نے ڈیلیگیشن بھیجا ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، کل بھی میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے۔ تو آلریڈی بات ہو رہی ہے، لیکن عید کی چھٹیوں کے اندر شاید 2-4 دن کا تو ہم کو مہلت دے دیں۔ جب ان کو 3.25 سال کے اندر وہ چینی کی قیمت نہیں کم کر سکا، ہم 3 ہفتے میں کر دیں، تو کہیں کو شاباش بھی دے دو یار۔ ہم آپ سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ شاید آپ پہلے وزیر خلا ہیں، اسے تھوڑا سا عوام کی آسان زبان میں سمجھا دیا کہ عوام کو کتنا چونا لگ چکا ہے۔ یہ چونے بھی تو جو بھی آتی ہے حکومت سرکار لگاتی ہے۔ عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ ممتا اسماعیل کے وزیر خزانہ بننے کے بعد عوام کو خوشخبری کون سی ملی تھی، کیونکہ بدخبریاں بہت آ گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کل سائن نے جو آپ کی کسی تصویر میں دی گئی، ایسا اقبال نے کہا ہے کہ $1 بھی سی پیٹ میں نہیں آیا ان 4 سالوں کے دوران۔ یہ طرح فون اٹھا لیجیے ادھر جا کے۔ دیکھیں، سی پیک کی بات پہلے کر دوں کہ سی پیک کے اندر حسن بھائی بھی یہ کہہ چکے ہیں، دیگر ہمارے لیڈران بھی کہہ چکے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ جو عمران خان نے زیادتی کری ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ $30 ارب کی انویسٹمنٹ لے کر آئے تھے نواز شریف کے 5 سال کے دور میں۔ چائنا $45 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان سالوں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 2013 کے اندر پوری امریکن حکومت کی لمٹ جو پاکستان کے اوپر تھی، وہ ایگزم بینک کی ان کی $500 ملین تھی۔ ایک پاور پلانٹ امریکن گورنمنٹ کا پیسوں سے ہم نہیں لگا سکتے تھے۔ $500 ملین سے زیادہ پاکستان کو نہیں دیتے تھے۔ پورے یورپین یونین کی €500 کی لمٹ تھی، €500 ملین کی۔ وہاں سے بھی ہم ایک پلانٹ سیمنز کا نہیں لگا سکتے تھے۔
جو سیمنز اور جی کے پلانٹس لگائے وہ بھی جا کے چینی کمپنیوں نے ای سی پی وہ کیا ای پی سی کیا. اور اس کے بعد جو جتنے بھی کول کے پلانٹس لگے, جتنے روڈ رستے بنے, وہ چائنا نے ہمارے اوپر رسک لیا اور قرض دیا ہم کو, اور یا انویسٹمنٹ کری, پاکستان میں سرمایہ کاری کری اور یہاں پہ یہ پلانٹس لگائیں. تو چائنا نے سچ مچ ہمارے اوپر احسان کیا. نہ ہم اب سیکیورٹی صحیح پرووائڈ کر پائے پچھلے سال سے, جب سے خاص طور پہ جو افغانستان میں طالبان واپس آئی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ سیکیورٹی کے ایشو رہے, اور پھر آپ جھوٹ بولتے رہے کہ نہیں خود کا بس کائے میں گر گئی ہے, بلاسٹ نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ اس بار جب حادثہ ہوا تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود چائنیز ایمبیسی تشریف لے کے گئے, اور لے کے جانا بھی چاہیے. لیکن بہرحال مطلب افسوس کرنا یا تعزیت کرنا کافی نہیں ہے, اس کو رکوانا کافی ہے ان کے خلاف کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ہو رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بہت دنیا کے کم ممالک ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو اس وقت سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یورپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی جو بقا ہے وہ چائنا سے سرمایہ کاری لانی ہے, تو بہت ضروری ہے کہ سی پیک کو آگے بڑھایا جائے. اور آلریڈی احسن اقبال جیسے جو رسپانسبل لیڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ سی پیک کو آگے بڑھائیں گے, اور سی پیک کو ضرور آگے بڑھا کے دیں گے. اور سی پیک کا فیز 2 کیا تھا, فیز 1 تو ہم نے کر لیا انفراسٹرکچر کا, فیز اور اس میں 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں جو شہباز شریف نے کہی ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کو بھی ہم سی پیک میں ڈال دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد سکھر موٹر وے کو بھی سی پیک میں ڈال دیں گے. تو جو ایک ٹکڑا رہ گیا ہے پاکستان کو قریب کرنے کا, وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. جو سی پیک کا فیز 2 تھا وہ تھا پاکستان بھر میں 9 اسپیشل اکنامک زونز جہاں پہ چائنیز کمپنیز آنی تھیں, اور یہاں پہ مصنوعات بن کے ایکسپورٹ ہونی تھیں. چائنا بھی ایکسپورٹ ہونی تھی اور دنیا بھر میں دیگر جگہوں پہ ایکسپورٹ ہونی تھی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 9 کی 9 سائٹس آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھیں, اور ایک پشاور کے پاس راکا شاہی کر کے ہے, اس کو سب سے پہلے بننا تھا, اور ہماری حکومت جب گئی تھی تو 6 مہینے کے اندر بننے لگا تھا. وہ آج تک شروع نہیں ہو سکا. مطلب کچھ چیزیں بھی جو ہے نا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان کی نااہلی ایک ڈفرینٹ لیول کی ہے. آپ جتنی بھی وہ نیریٹو بنا لیں, جتنا بیانیہ بنا لیں, جتنا جھوٹ بول لیں, سچ بول لیں, کنسپریسی کی باتیں کر لیں, جو بھی باتیں کر لیں, لیکن کسی کو کام کرنے تو آنا چاہیے نا. کچھ تھوڑی سی تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ یار ادھر انڈسٹریل زون لگا رہے ہیں تو بجلی دے دو, ادھر انڈسٹریل زون لگا رہے ہیں تو گیس دے دو. کیونکہ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ گیس اور بجلی کے علاوہ اور فیکٹری کس طرح چلتی ہیں. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. دوسری آپ بات کریں خوشخبری کی, تو میں نے آپ سے خود گزارش کری نا بھائی کہ جو کام 4 سال میں عمران خان نہیں کر سکا یا نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ چینی کو 70 روپے کے نیچے لے آیا, وہ شہباز شریف لے آیا. وہ کیوں آج ہم یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کے اندر ہم 40 روپے کا 10 کلو آٹا بیچ رہے ہیں, وہ کیوں 55 روپے کا بیچ رہے تھے, آج کیوں ہم 200 روپے کے اوپر گھی سستا بیچ رہے ہیں. لیکن جو مقصد ہے شہباز شریف کا, وہ پورے پاکستان میں ہر چیز کی قیمت کو کم کرنا ہے, اوور آل انفلیشن کم کرنا ہے. صرف یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کی دکانوں پہ کم کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن کچھ وقت لگے گا. جو تباہی مچا کے گئے ہیں, ایک میں سوچتا ہوں کہ وہ بل ان چائنا شاپ تھا, انہوں نے تمام پلیٹیں توڑ دی ہیں. اب آہستہ آہستہ ہم جوڑ رہے ہیں, تو تھوڑا گلو کو سوکھنے میں بھی ٹائم لگے گا. اور سمت بانڈ میں تو سمت بانڈ کے اور بھی بہت استعمال ہے, لیکن یہ استعمال کرنے کے لیے بھی تو ٹائم لگے گا. جی, کیا رشتہ ہے عمران خان سے عارف نقوی صاحب کا؟ اچھا, کچھ امداد بھی کرتے ہیں عمران صاحب کی, فنڈنگ کی تھی. اچھا, میں آپ بتا, میں سن رہا ہوں. بھائی دیکھیں, اگر میں خان صاحب کے سب ATMs کے پاس جاؤں گا اور ان سے لڑائی شروع کروں گا تو میں سارا دن لڑائی کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ میاں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. تو خان صاحب کے ATM کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں. تو میں آ رہا ہوں اس پہ. تو ہمارا مقصد کسی بھی خان کو, جو خان صاحب کو پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے, اس کا پاکستانی ہے, اس کا حق ہے, وہ پیسے دے سکتا ہے, یا اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, خان صاحب کی سپورٹ کر سکتا ہے, اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
کوئی پاکستانی ہوتے ہیں بزنس مین عموماً حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, میں وہ سمجھتا ہوں اس بات کو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کریں گے. یہ میں ابھی علل اعلان کہتا ہوں کہ کوئی زیادتی کے الیکٹرک کے ساتھ نہیں ہوگی, جسٹ بیکاز کہ الیکٹرک کے مالک جو تھے وہ عمران خان کے اے ٹی ایموں میں سے ایک تھے. لیکن کہ الیکٹرک کے جو پیسے نکلتے ہیں وہ پیسے تو بہرحال دیں گے نا. حکومت کی ٹریجری سے آپ فی سبیل اللہ گیس تو نہیں لے سکتے نا, آپ حکومت سے فی سبیل اللہ بجلی تو نہیں لے سکتے 650 میگا واٹ جو روز کی لے رہے ہیں, تو اس کا حساب ضرور ہوگا. لیکن خدا نخواستہ کسی بھی کمپنی کو, کہ الیکٹرک ہو یا کوئی بھی اور کمپنی ہو, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی. اور اگر وہ عمران خان کا آپ کے سپورٹر ہیں اور اے ٹی ایم ہے, تو عمران خان صاحب کے تو اے ٹی ایم بے شمار ہیں, ان کے پیچھے ہم کوئی نہیں جائیں گے. ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ملک کو بہتر کرنا ہے, عمران خان کو یا اس کے لوگوں کو کوئی بدلہ لینا نہیں ہے. علیم خان کو یوز کریں گے. دوسرا سونامی آیا گزر گیا, 4.5 سال کی تباہی بربادی آپ نشاندہی تو کر رہے ہیں, لیکن ایک کہاوت ہے کہ سیلاب کے بعد کچھ گھاٹیں باہر آ جاتی ہیں, زمین کی زرخیزی پڑ جاتی ہے, تو کوئی بہتری بھی آئی ہے سونامی کے بعد؟ دیکھیے, خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میں کبھی بس نہیں بناؤں گا, پھر جب شہباز شریف نے بسیں بنائیں تو نواز شریف نے بسیں بنائیں تو انہوں نے پھر BRT بنایا. کمال یہ ہے کہ جتنا لمبی BRT لاہور کی ہے اتنی لمبی BRT پشاور کی بھی ہے, اتنا 29 کلومیٹر. شہباز شریف نے بنائی ہے وہ 27 ارب میں, اور خان صاحب نے سب کو یقین دلایا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری بھی کی ہے, یا مسلم لیگ نون نے اس میں چوری کری ہے 27 ارب میں. ان کی BRT بنی ہے 105 ارب میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کسی نے مجھے کہا کہ نہیں, ان کو کہہ رہے ہیں 70 ارب میں بنی ہے, چلو 70 مان لیتے ہیں, حالانکہ بنی 105 میں لیکن 70 مان لیتے ہیں. تو جو 70 اور 27 کا ڈفرینس ہے, جو میرے خیال سے 43 ارب روپے ہوتا ہے, وہ کہاں گئے؟ وہ بھی مجھے کوئی بتا دے کہ وہ کہاں گئے, کیونکہ وہ کرپٹ تو نہیں ہے, ان کی تو نیت صاف ہے. تو مطلب وہ بھی مسلم لیگ نون لے گئی ہے, سوال تو بنتا ہے نا. تو جو آپ نے بات کہی ہے کہ خان صاحب کے کچھ لوگ آ گئے جو سابق اے ٹی ایم سے, بالکل خان صاحب کو انہوں نے خان صاحب کی, اگر جہانگیر ترین نہیں ہوتے تو خان صاحب کبھی بھی یہ کولیشن نہیں بنا سکتے. یہ سب نے دیکھا ہے کہ جہانگیر ترین نے بنا. اگر جہانگیر ترین نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا ہے ندیم ملک کے شو میں کہ 2013 کے بعد میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ الیکٹیبلس کو لے کر آئیں, تو ندیم ملک نے پوچھا کہ کیا 2013 کے الیکشن میں تو خان صاحب کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی, بولتا ہے وہ تو سیاسی بات تھی. پھر خان صاحب نے خود کہا کہ 35 پنکچر سیاسی بات تھی. تو خان صاحب کی پارٹی کو جو آگے لے کے گئے ہیں, بہت سارے اور لوگوں نے بھی ان کی مدد کری ہے, لیکن جو سویلین آگے لے کے گئے ہیں اس میں علیم خان بھی تھے اور جہانگیر ترین بھی تھے. مفتاح اسماعیل بھی اگر ہو, کوئی بھی قانون کے غیر قانونی کام کرنے کا مجاز نہیں ہے. ہماری بھی ہو سکتی ہے پوچھ گچھ, کسی کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. تو علیم خان کو تو خان صاحب نے خود جیل میں ڈال دیا تھا چیف منسٹر نہ بنانے کے لیے. تو علیم خان پرائیویٹ کرتا ہے, اس سے جو بھی کسی کو پوچھنا چاہیے پوچھے, اور وہ تو دونوں ایکسیسیبل ہیں, ان دونوں سے آپ سوال پوچھ لیجیے. یار اگر نواز شریف نے 30 سال میں, مجھے نواز شریف کے اے ٹی ایمز کا نام بتا دیجیے. 40 سال کی سیاست ہو گئی, یہ کس کو آج تک اے ٹی ایم استعمال کیا؟ کمال یہ ہے, ویسے میں آپ کو ایک بات اتنی بتا دوں کہ کیونکہ نواز شریف نے اے ٹی ایم کی سیاست نہیں کری نا, تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان 4 سالوں میں ایک یونین کاؤنسل کا, وارڈ کا کاؤنسلر بھی چھوڑ کے نہیں گیا نواز شریف. ایک یونین کا مطلب ایک وارڈ کا کاؤنسلر ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا, ایک ایم پی اے ایم این اے کہیں نہیں چھوڑ کے گیا. اللہ کی مہربانی سے نواز شریف کی سیاست انٹیکٹ رہی. اور یہ جو لوگ, روز فواد چودھری میرا دوست جا کے بولتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, روز پہلی تقریر میں سب سے پہلے بولتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. اس وقت میں سوال پوچھتا تھا کہ ختم ہو گئی تو پھر روز بات کیوں کرتے ہو؟ آج نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, لیکن نواز شریف کی حکومت جو ہے, حکومت اس کی قائم ہے. تو یہ بات کرنے کی ہے. جی میری سب سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی وہ چائنیز چارج افیئر سے. چائنیز امبیسڈر صاحب جو ہیں وہ آج کل چھٹی پہ ہیں, تو وہ اپنے ملک واپس گئے ٹریننگ پہ. تو ان کی چارج افیئر جو نمبر 2 ہوتی ہیں, وہ سب سے پہلا جو میں نے کسی امبیسڈر سے ملا ہوں تو وہ چائنیز سے ملا ہوں.
تو ان سے میں نے گزارش ایکچولی کری، اتفاق ہے آپ نے پوچھا، بڑی اچھی بات پوچھی آپ نے. میں نے ان سے گزارش کری کہ ہمیں ملا دو ان سے چائنیز اکانومسٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گروپ بھیجیں گے. بیچ میں بھیجنے لگے تھے، پی ٹی آئی حکومت نے کوئی تاخیر کر دی ہے. اب میں جاؤں گا انشاءاللہ تو فوراً میں نے ان سے کہا تھا کہ عید کے بعد ملیں گے، تو انشاءاللہ ان کو پھر فور بلائیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چائنا کا وزٹ کا مجھے نہیں پتا، فورن آفس سے پوچھ لیجیے گا. اور بجٹ کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جون کے دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے میں بجٹ دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو دیں گے. اچھا، آپ کے دوست فواد چودھری کا بھی ٹویٹ آیا کہ آپ کا جو سعودیہ کا دورہ تھا وہاں سے آپ کو پریشانی نہیں ملی. ایک دوسرا یہ بتائیں کہ اب تک جو قرضے لیے گئے ہیں اس گورنمنٹ میں ذرا آسان ہوگا، آپ آسان زبان میں سمجھا دیتے ہیں اس گورنمنٹ نے کتنے قرضے لیے یہ بھی تھوڑا بتا. ایک پاکستان کے اس وقت جو 42,000 ارب روپیہ پاکستان کے اوپر قرض ہے، ڈیٹ، قرض اور واجبات ملا دو تو 50,000 سے تجاوز کرتا ہے، لیکن اس وقت 42,000 روپے کا قرض جو ہے اس کو دیکھیں. بلکہ نہیں، 45,000 ارب کا، مارچ کے بعد 45,000 ارب کا قرض ہو گیا ہے. اس میں سے 25,000 ارب روپیہ قرض جو ہے وہ لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، پھر اس کے بعد حسین شہید سروردی بھی آ گئے، اس کے بعد ہمارے ایوب خان صاحب، اور وزراء اعظم آیا چندری گڑھ روڈ 2-4 دن کے لیے تھے. محمد علی بوگرا صاحب تھے، ایوب خان صاحب تھے، یایا خان صاحب تھے، جنرل ضیاء تھے، محمد خان جنیجو تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب تھے. پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان کچھ عرصے رہے، نواز شریف رہے، پھر بے نظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر بے نظیر بھٹو آئیں، پھر مشرف صاحب آئے، ظفر اللہ جمالی صاحب آئے، شوکت عزیز صاحب آئے، پھر اس کے بعد وہ آئے یوسف رضا گیلانی صاحب آئے، اس کے بعد خواجہ پرویز اشرف آئے، اس کے بعد نواز شریف آئے. درمیان کے اندر کچھ دنوں کے لیے رئیسانی صاحب آئے، اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، پھر ناصر الملک صاحب آئے. جتنا انہوں نے قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب کا تھا. اور عمران خان نے وہ 71 سال میں، اور عمران خان نے اکیلا پونے 4 سال کے اندر 20,000 کروڑ روپے قرض لیا ہے. تو ادھر جتنا قرض لیا اس کا 80% قرض عمران خان نے اکیلے لے کے دے دیا ہے. اگر ایک سال چھوڑ دیتے تو پورے پاکستان کا ریکارڈ توڑ دیتا. بہت شکریہ. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے جی. عوام کو حکومت ہے، یہ عوام کے لیے آپ آئے کراچی میں ایک الیکٹرک جو عوام کے ساتھ کیا، جو برا حال آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک آپ کچھ نہیں کریں، تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ کبھی چوری کی بجلی خود لے رہے ہیں، حکومت کو پیسے بھی دے رہے ہیں، لیکن عوام کا جو بوجھ ڈال رہے ہیں، اور ایک بندہ جو ہے اس کی سیلری میں ایک اور بل ہے. بھائی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میرے 2 بھائی مصدق ملک صاحب ہمارے انرجی کو دیکھ رہے ہیں، پیٹرولیم کو دیکھ رہے ہیں، اور خرم دستگیر صاحب جو ہے وہ پاور کو دیکھ رہے ہیں. ان دونوں کے ساتھ میں بھی بیٹھ جاؤں گا، اور میں آپ سے یقین دلا رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. میں پھر سے بول رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. یہ نواز شریف کی سیاست نہیں ہے. لیکن اور جتنے زور سے میں لیکن بول رہا ہوں، تھوڑا سا تو اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ میں کیا بول رہا ہوں. لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، لیکن حساب پورا کریں گے. شکریہ.